كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، کافی سارے عرصے کے بعد آپ کے شہر جھنگ میں حاضری کا اتفاق ہوا، اور اللہ جانتا ہے کہ اس وقت دل میں کتنا دکھ محسوس کر رہا ہوں. جب بھی جھنگ میں حاضری ہوئی میرے دائیں یا بائیں مفتی عبدالحلیم رحمہ اللہ تشریف فرما ہوا کرتے تھے. آج سٹیج خالی ہے. آج وہ اللہ والا ہم میں نہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء کا انتقال قیامت کا پیش خیمہ ہے. اللہ والوں کا دنیا سے اٹھ جانا گھنٹی ہے اس بات کی کہ قیامت آئی. پھر ایسا اللہ والا جو کبھی کسی کو لڑا کے راضی نہیں، سبحان اللہ، کسی کو بھڑا کے راضی نہیں، پورے شہر کو ملا کر چلے کے چلنے والا اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح راستے پہ لوگوں کو گامزن کرنے والا، آخری دم تک اسی کوشش میں، اسی سعی میں اور اللہ اللہ کرنے میں اور کرانے میں ساری زندگی گزار دی. سارا شہر جنگ مل کر، سارے علماء مل کر کوشش کرے مفتی عبدالحلیم کو نہیں لا سکتے. یہ خلا پورا ہونے والا نہیں. پھر ساتھ ساتھ مولانا صوفی محمد یار صاحب سب قید رحمہ اللہ، وہ بھی اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے. ایک اچھے خاصے طبقے کو وہ بھی داغ مفارقت دے گئے. اور قریب ہی کے زمانے میں سرگود شہر میں مفتی احمد سعید صاحب رحمہ اللہ وہ بھی رخصت ہو گئے. تو یقین جانو ان حضرات کا دنیا سے اٹھنا اس بات کی علامت ہے کہ ملک میں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. جب آگ لگتی ہے، طوفان آتا ہے، بارش آتی ہے، عورت اپنے بچوں کو تلاش کرتی ہے، ادھر آ جاؤ، بارش آ گئی، آگ لگ گئی. اللہ پاک بھی اپنوں کو پہلے بلا رہا ہے، یہاں کچھ ہونے والا ہے، تم پہلے ہی آ جاؤ. بے شک. اور اس طرح اشارہ فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ. اللہ فرماتے ہیں میری زمین پہ عداوت نہ کرو، فساد نہ مچاؤ، قتل نہ کرو، خون نہ بہاؤ، ناحق لوگوں کا خون نہ بہاؤ. اللہ پاک کی زمین ہر روز صبح کو عرض کرتی الہی لوگ مجھ پہ زنا کر کے چلتے ہیں، بدماشی کر کے چلتے ہیں، اجازت دے میں لقمہ بنا کر نگل جاؤں. مجھے اپنے اوپر ان کا چلنا پسند نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا. ہر روز آواز لگاتی ہے ظالمو، بدکارو، بدماشو، میرے اوپر دندناتے پھرتے ہو. ایک نہ ایک دن میرے اندر آؤ گے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں تم کو کتنا دشمن رکھتی تھی. آج لوگ آزاد ہو گئے. جو کسی کی سمجھ میں آتا ہے وہی بکتا ہے، جو سمجھ میں آتا ہے وہی کرتا ہے. نہ کوئی راہ متعین رہی، نہ کوئی مسلک رہا، نہ کوئی بات رہی. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا عظیم تر صحابی ہے، بہت بڑا جرنیل ہے، سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ مدینے پاک میں بیمار ہے، آخری وقت ہے. دعا کرو اللہ ہم سب کو مدینے کی موت عطا فرمائے. بہت جلیل القدر صحابی ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب موت کا وقت بالکل قریب آیا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیا، رونے لگ گئے. علماء نے لکھا ہے اس وقت بھی مدینے پاک میں اب تک بھی یہ رواج ہے جب کسی پہ نزع طاری ہو، سکرات طاری ہو، موت قریب ہو، جتنے پاس بیٹھے کھڑے ہوتے ہیں سارے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. صحابہ کرام آخری وقت میں قرآن مجید کی ہر وقت تلاوت کیا کرتے تھے.
اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک اعلان فرمائیں گے قرآن والے آگے آ جائیں۔ عرض کیا جائے گا قرآن والوں سے کون مراد ہے؟ حق تعالیٰ جل شانہ فرمائیں گے میں قرآن والا اس کو کہتا ہوں جو میرے قرآن سے عشق رکھتا تھا، پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا، اتنا پیار تھا آخری وقت تھا، ادھر موت کا جھٹکا لگا، ادھر میرا بندہ قرآن پڑھ رہا تھا، آج بھی اپنی قبر سے اٹھا، میرا قرآن پڑھتا ہوا اٹھا، تم میدان حشر کا چکر لگاؤ، آج بھی ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے فرماتے رونے لگ گئے۔ کسی صحابی نے کہہ دیا موت سے ڈر کے رو رہے ہو، موت سے ڈر گئے؟ فرمایا نہیں۔ پھر کیوں روئے؟ صحابی کہتا ہے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حسرت پوری نہ ہوئی، میرا ذوق پورا نہ ہوا، میرا شوق پورا نہ ہوا، میری تمنا تھی گرمی کا موسم ہو، رمضان کا مہینہ ہو، میں روزہ دار ہوں، جہاد فی سبیل اللہ ہو، کفر اسلام کا مقابلہ ہو، میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا، پھر کافر بھی اکٹھے ہو کر مجھ پہ ٹوٹ پڑتے، میرا ناک کاٹ لیتے، میری زبان کاٹ لیتے، میں اللہ کی حضور میں جاتا، اللہ مجھ سے پوچھتا معاذ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کرتا الہی بولوں کیسے، زبان بھی تیری نام پہ کٹا کے آیا ہوں، اور روزہ رکھ کر آیا ہوں، نیت یہ ہے کہ تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ ان اللہ والوں کی یہ موت تھی۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک عجیب نوجوان کا واقعہ تحریر فرماتے ہیں، گرمی تھی، دوپہر تھی، سورج اپنی شباب پہ تھا، بڑی سخت گرمی تھی، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ پیروں سے معذور ہے، دونوں پیر نہیں ہیں، ہاتھوں کے بل زمین پہ گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہے، اور گلے میں کرتا بھی نہیں، سامان کوئی نہیں، سواری کوئی نہیں، کھانے پینے کا انتظام کوئی نہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تو کہاں سے چلا اس حالت میں؟ کہنے لگا میں بلخ بخارے سے چلا ہوں۔ تجھے یوں ہی ہاتھوں کے بل گھسٹتے چلتے کتنا عرصہ گزر گیا؟ نوجوان کہنے لگا اللہ والے 7 برس ختم ہو کر 8واں لگ چکا ہے۔ بے شک اس حالت میں کہ جی ہاں اسی حالت میں تیرا کھانا پینا۔ جوان کہنے لگا والذی ہوا یطعمنی ویسقین اللہ اکبر وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ ہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہوں وہی تندرستی عطا کرتا ہے۔ اور نوجوان دوپہر بڑی سخت ہے، گرمی بڑی سخت ہے، میرے یہاں دوپہر کو آرام کر لے، قیام کر لے، کچھ دیر ٹھہر جا، آج میرے یہاں قیام کر لے۔ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا مالک بن دینار یہ 2-4 منٹ جو تیری ساتھ باتوں میں میرے خرچ ہو گئے، مجھے ان کا ہی بڑا دکھ ہے، میں اور اپنی اس معذوری میں ہاتھوں کے بل 2-4 گز گھسٹ کر اور اپنے رب کے قریب ہو جاتا۔ یہ جو تیری ساتھ بات کرنے میں تھوڑا سا وقت خرچ ہو گیا، مجھے اس کا ہی بڑا دکھ ہے۔ ارے تو تھک گیا ہوگا۔ جوان کہتا ہے تیرے دیوانے مگر چلنے سے رک سکتے نہیں، تیرے دیوانے مگر چلنے سے رک سکتے نہیں، پاؤں تھک جاتے ہیں دل ان کے کبھی تھکتے نہیں۔ میرے سامنے تھکنے کا نام نہ لو، میرے دل میں عشق کی آگ جلی ہوئی ہے، سوز و گداز کا سمندر طوفان برپا کر رہا ہے، میں نہیں تھکنا جانتا، میرے یہاں نیند کا سوال نہیں، آرام کا سوال نہیں، میں تو گھسٹ گھسٹ کر رب کے دربار میں حاضر ہوا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پوچھا کہ جا کہاں رہے ہو؟ کہنے لگا بیت اللہ کی زیارت کے لیے چلا، روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے چلا، کھانا پینا کچھ نہیں کہ نہیں، بس کہ منتظر ہوں اس گھڑی کا کہ کب وہ وقت آئے اور کب میں جا کر یوں کہوں کہ اے مدینے کی مہاجر سبز گنبد کے مکی، اے مدینے کے مہاجر سبز گنبد
کی مکی عرش ہے تیری قدم کے فیض سے یہ سرزمین. کب وہ وقت آئے کب میں مدینے کی گلیوں کو دیکھوں, کب آب و ہوا کو دیکھوں, کب مدینے کی بہاروں کو دیکھوں, کب گنبد خضرا پہ میری نگاہ پڑے, میرے دل کی تسلی ہو جائے. عاشق لوگ یوں ہی کیا کرتے ہیں. دیہات کی ایک عورت آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد اور آ کے کہنے لگی, بہن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, میں نے سنا ہے سرکار کی وفات شریف ہو گئی, کیا کہاں دفن کیا کہ اس حجرے میں؟ کہنے لگی مجھے دروازہ کھول کر قبر کی زیارت تو کرا دے. عورت ساتھ دیہات کی رہنے والی چوکھٹ پہ کھڑی ہو کے کہنے لگی, آقا جب بھی آتی تھی زبان تیری ہوتی تھی, قرآن خدا کا سنتی تھی, مسائل پوچھتی تھی, زیارت کرتی تھی, اب یہ زندگی اچھی نہیں لگتی, میں تیرے قدموں میں مرنا چاہتی ہوں. علماء نے لکھا ہے ایک چیخ ماری, چوکھٹ پہ گر کر جان دے دی. سبحان اللہ. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے میں بھی اس سال حج کے لیے گیا مینا میں, میں نے دیکھا کہ بڑا مجمع لگا ہوا ہے ایک جگہ, تو میں بھی گیا کہ یہ لوگ کیوں اکٹھے ہیں. میں نے لوگوں میں سے جھانک کر دیکھا تو وہی نوجوان بیٹھا ہے جس کو میں نے دوپہر کے وقت دیکھا. سبحان اللہ. وہی حالت ہے, گلے میں کرتا نہیں, گٹھڑی نہیں, تھیلا نہیں, سامان نہیں, اور رو رو کے یوں کہتا, مولا آج کسی نے دمبے کی قربانی دی, کسی نے بکری کی قربانی دی, کسی نے اونٹ کی قربانی دی, کسی نے گائے کی قربانی دی. میں فقیر ہوں, میں مسکین ہوں, میں بالکل مفلس اور نادار ہوں, میرے پاس تو یہ میری جان ہے, میں اس کی قربانی دیا چاہتا ہوں, قبول فرما. ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سامنے ایک چیخ ماری اور مینا میں جان دے دی. اس حالت میں ان اللہ والوں کا آخری وقت آتا ہے. ایک ہم لوگ مرتے ہیں ایکسیڈنٹوں میں, سڑکوں پہ, ادھر موت کا جھٹکا لگ رہا, ادھر منہ میں کنجری کا گانا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, سیاتی علی الناس زمان, اور لوگوں میری امت میں ایک وقت ایسا آئے گا لوگ اتنے برباد ہو جائیں گے, صبح کو آدمی مومن مسلمان ہوگا, شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. گھروں میں محلوں میں آج موت آتی ہے, کنجری کا گانا منہ میں ہوتا ہے, ادھر دم نکل رہا ہے, ادھر کنجری کا گانا کانوں میں آواز آ رہی ہے, میت کو غسل دیا جا رہا ہے, کنجری کی آواز آ رہی ہے, جنازہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں, کنجری کی آواز آ رہی ہے, قبر میں میت اتاری جا رہی ہے, کنجری کی آواز آ رہی ہے, قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے, کنجری کی آواز آ رہی ہے. اس ماحول میں, اس معاشرے میں ہم کس طرح ایمان اور یقین اور ایمان ساتھ لے کر مریں گے؟ ہزاروں نہیں لاکھوں کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں. قسم دے کر پوچھو, ماں مر رہی ہے کلمہ منہ سے نہ نکلا, باپ مر گیا منہ سے کلمہ نہیں نکلا, بیگم صاحبہ چل بسی منہ سے کلمہ نہیں نکلا. ہزاروں چلے گئے اور اپنے جانے کا پھر بھی یقین نہ آیا. تم نے کبھی سوچا تک نہیں, خیال تک نہیں کیا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, اور لوگوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو کیوں رویا؟ عرض کرنے لگا میرے آقا اتنی کمزوری کبھی نہ دیکھی, اتنی ضعیفی کبھی نہ دیکھی, اتنی ناتوانی کبھی نہیں دیکھی, چہرہ انور بالکل کمزور ہو گیا. آپ نے ٹھنڈا سانس لے کر فرمایا ابو ہریرہ تجھے معلوم نہیں موت بالکل قریب آ گئی, بالکل قریب آ گئی موت. تیری ایک انگلی پکڑ کر اگر کوئی مروڑ دے کتنا دکھ ہوگا, درد ہوگا, ہائے ہائے ہائے. جنگ والوں کبھی تم نے سوچا نہیں 360 رگیں ٹوٹیں گی کیا حال بنے گا. سبحان اللہ. اعضاء چھوٹیں گے, سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک ہر جوڑ کو توڑ کے رکھ دیا جائے گا. وزیروں, سفیروں, امیروں, حسینوں, جمیلوں, تمام کے جوڑوں کو اکھاڑ کے رکھ دیا جاتا ہے. پروگرام تک نہیں مرد عورتوں کا کہ یہ دنیا کسی کی نہ بنی, قبر میں آخر جانا ہی جانا ہے.
علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے نئی نئی قبروں سے مردے زندہ کر کے دکھاتے ہو، آؤ ہم ایک پرانی قبر پہ لے کے چلتے ہیں، مردہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، فرمایا قم باذن اللہ، ایک نوجوان زندہ ہو کر قبر سے نکل کر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میرا نام سام ہے، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ تو پیغمبر کا دماغ تو پیغمبر کا ہوتا ہے نا۔ فرمایا تجھے تو بڑا عرصہ قبر میں گزر گیا، کتنے ہزار سال قبر میں گزر گئے؟ کہ جی ہاں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یار ملاقات تو اللہ نے کرائی دی، قبر کا کچھ حال تو بتا، کیا بنتی ہے؟ قبر کا کچھ ماحول بتا، قبر کی خبر بتا۔ علماء کرام نے لکھا وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام تو قبر کی خبر پوچھتا ہے، قبر کا حال پوچھتا ہے، قبر کا ماحول پوچھتا ہے، قبر کا معاملہ مجھ سے پوچھتے ہو، آپ مجھ سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ نوجوان رو کے کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام کتنے ہزار سال میری موت کو گزر گئے، پر مالک کائنات کی قسم آج تک میرا منہ کڑوا ہے۔ اس لیے جنگ والوں لمبی چوڑی بات کہنے کا وقت نہیں، حالات نہیں، میں تو تمہیں اتنا سا پیغام دینے آیا، کھانے پینے کا زمانہ ہے، میں جانتا ہوں تم کیلے کھاتے ہو، تمہیں کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، امرود کا ذائقہ تم کو معلوم ہے، انار کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے، انگور کا ذائقہ معلوم ہے، انناس کا ذائقہ معلوم ہے، آم کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں پھلوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں مٹھائیوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں بیکری کی چیزوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں شربتوں کے ذائقے معلوم ہے، پر تم نے جنگ والوں کبھی بھی قبرستان میں جا کر قبر والوں سے یہ نہیں پوچھا او قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ اللہ اکبر۔ تم نے چکھا نہیں، جنہوں نے چکھا وہ بتانے نہ آئے کیسا ذائقہ ہے۔ اس لیے قرآن کہتا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ ہو، امیر ہو، وزیر ہو، فقیر ہو، غریب ہو، رگیں ٹوٹیں گی، موت آئے گی، اور جس کی آئی تمہیں معلوم نہیں کس طرح آئی، کس حال میں آئی۔ جن کے دلوں میں ان باتوں کا خیال آیا خدا کی قسم صحابہ کرام میں سے اتنے رویا کرتے تھے آنکھیں ختم ہو گئی۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا رو رہے ہیں، بے تحاشا رو رہے ہیں، پوچھ لیا بڑا بہادر پہلوان فاروق تجھے کیا ہوا، اتنا کیوں رویا؟ فرمانے لگے تمہیں معلوم نہیں قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ 1,29,000 صحابہ کرام اس آخرت کے لیے قربانیاں دیتے آئے، اولاد کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، جان کی قربانی دی، جو کرنا پڑا وہ کر گزرے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا۔ اسی لیے ہر سال اللہ پاک جل شانہ نے اس امت کو یہ موقع دیا کہ سنت خلیل پہ عمل کرتے کرتے قربانیوں کی یاد تازہ ہو جائے، قربانیوں کی یاد تازہ ہو جائے۔ قرآن کریم میں جا بجا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پاک نے ذکر خیر فرمایا، یوں فرمایا ہم نے ان کے بڑے امتحان کیے، بڑی آزمائش کی، وہ ساروں میں کامیاب ہوئے۔ سبحان اللہ۔ تم ہر وقت اللہ سے یہ دعا کیا کرو اللہ ہمیں امتحان میں نہ ڈالے، آزمائش میں نہ ڈالے، ہم امتحان کے قابل نہیں۔ یہ ہمارے جو امتحان ہوتے ہیں ان میں نقل ماری جاتی ہے، تو اللہ امتحان لے گا تو نقل کیسے ماریں گے، کیسے کام چلے گا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ہزاروں امتحان میں مبتلا کیا، ہزاروں آزمائشیں کی، فَأَتَمَّهُنْ سب میں کامیاب گیا، سب میں پاس نکلا۔
ایک آزمائش ایسی بھی آئی اللہ کی توحید کی وجہ سے، شرک کو مٹانے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کا سارا مصر فلسطین دشمن بن گیا، حضرت سارہ کو ساتھ لے کر چل دیے، ایک بیوی ساتھ ہے، اکیلا دم ہے۔ یہاں تو لوگ محلوں میں شہروں میں کہتے ہیں جی میں اکیلا ہی ہوں، میں کیا کروں؟ اگر خلیل کہتا کہ میں اکیلا ہوں تو آج قرآن میں اس کا ذکر خیر کیسے ہوتا؟ پرواہ نہ کی، وہ کہتا ہے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ کون کہتا ہے میں اکیلا ہوں؟ میری ساتھ تو اللہ ہے۔ مصر سے گزرنے لگے، بادشاہ کے ملازموں نے بادشاہ کو جا کے بتایا بڑی خوبصورت عورت گزر رہی ہے تیرے حلقے سے، بہت بڑی خوبصورت عورت ہے۔ کہ ملازم پکڑ کے لے کے چلے تو عورت ذات حضرت سارہ رونے لگ گئی، خلیل میرا کیا بنے گا؟ پیغمبر کو اللہ کی ذات پر بڑا یقین ہوتا ہے، فرمایا پرواہ نہ کر، میری آبرو میرے مولا کی آبرو ہے، چاہے جہاں چلی جا میری عزت کی حفاظت میرا اللہ کرے گا۔ فرمایا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، پرواہ نہ کر، میں اس کا پیغمبر ہوں، نبی ہوں، چیخا میں جلا اس کے لیے، سارے دکھ اٹھاتا ہوں اس کے لیے، میری عزت کی حفاظت وہی کرے گا۔ محل میں جا کر حضرت سارہ کو بند کر دیا، بادشاہ نے بلوایا ہے عزت لوٹنے کے لیے، بادشاہ نے پکڑوا کر منگوایا ہے آبرو برباد کرنے کے لیے۔ بادشاہ کا ارادہ ہے سارا کی عزت کو برباد کرنے کا، اور اللہ کا پروگرام ہے سارا ادھر آ، اس محل میں ایک معصوم بچی ہے جس کا نام ہاجرہ ہے، میں اس کو اتنا پسند کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں اس کے پیٹ سے اسماعیل ذبیح اللہ کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، اس کی نسل سے حبیب اللہ کو لانا چاہتا ہوں۔ آج تک کسی کی انگلی اس کی طرف نہیں اٹھی، سارا محل میں آؤ، اس کو آ کر ساتھ لے جاؤ تاکہ میرے ذبیح اللہ کی پیدائش کا معاملہ بن جائے۔ بادشاہ کا ارادہ ہے آبرو برباد کرنے کا، اللہ کا ارادہ ہاجرہ کی آبرو بچانے کا۔ فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، بے شک اس نے بھی تدبیر بنائی، میں خدا نے بھی تدبیر بنائی۔ بادشاہ آیا حضرت سارہ کے قریب برائی کا ارادہ کر کے، مفسرین نے لکھا ہے حضرت سارہ نے فرمایا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ یہاں سے پتہ چلا کوئی پاک دامن عورت، کوئی نیک بیٹی اگر گنڈوں میں بدماشوں میں پھنس جائے، عزت بچانے کا طریقہ یہ ہے وضو کر کے اللہ کے سامنے نیت تو باندھ، تیری عزت کے لیے وہ فرشتے بھیجے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک جہاز سمندر میں چل رہا ہے، طوفان آیا، جہاز تختہ تختہ ہو گیا، کچھ لوگ غرق ہو گئے، ڈوب گئے، کچھ تختوں پہ بہ کر کے چلنے لگے۔ ایک عورت گود میں بچہ ہے، ایک حبشی نوجوان دوسرے تختے پہ بہتا ہوا جاتا ہے، اس نے عورت اکیلی دیکھ کر اپنا تختہ چھوڑ دیا اور بدماشی کے ارادے سے عورت کے تختے پہ آ بیٹھا۔ تم جنگ والے سوچ رہے ہوگے کہ ڈوبتے وقت بھی باز نہ آئے، یہ سیلاب آتے ہیں لوگ بدماشیوں سے باز آئے؟ ڈوب گئے مگر باز نہ آئے، بغیرتی لوگ کرتے ہی رہے۔ علماء کرام نے لکھا حبشی نوجوان نے عورت کا بچہ چھینا سمندر میں پھینک دیا، عورت روئی اور کہنے لگی میرے اللہ بیٹھی رہتی ہوں، عزت جاتی ہے، حرکت کرتی ہوں، ڈوب جاؤں گی۔ میں نے سنا ہے سمندر کی گہرائیوں سے تو نے یونس علیہ السلام کی سنی تھی، میں تو پانی کے اوپر بہ رہی ہوں، مولا میری آبرو بچا، میرا ایمان بچا، میری عزت بچا، تیرے سوا میری سننے والا کوئی نہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک گردن سی نمودار ہوئی پانی میں سے اور حبشی نوجوان کو ایک ہی لقمہ بنا کر لے گئی۔ وہ تو ہر جگہ سنتا ہے،
پکارنے والا بے بس بے کس ہو کر جب اس کو پکارتا ہے وہ ہر جگہ انداز پہنچاتا ہے، وہ ہے جو موجود ہر جگہ۔ عورت بہتی بہتی کنارے جا لگی، ایک جہاز قریب آیا، دوپٹے کا اشارہ کر کے اس کو بلایا۔ جہاز میں جب سوار ہوئی تو دیکھتی کیا ہے، ایک نوجوان کی گود میں اس کا وہ بچہ جو سمندر میں پھینک دیا تھا بیٹھا ہوا کھیل رہا ہے۔ ٹوٹ پڑی میرا بچہ ہے۔ لوگوں نے کہا تیرا کہاں سے آیا؟ ماجرا سنایا، اس طرح ہوا۔ جہاز کے کپتان نے کہا ہم جہاز لے کر آ رہے تھے، غیب سے آواز آئی جہاز ادھر کو لے آؤ ورنہ ڈبو دیے جاؤ گے۔ ہم جب جہاز وہاں لے کر پہنچے تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک جانور کی پیٹھ پہ یہ بچہ بیٹھا ہوا کھیل رہا تھا۔ عزت بھی بچی، ایمان بھی بچا، بچہ بھی بچا، اور کوئی بچانے کے لیے تدبیر کرے جبھی نا۔ حضرت سارا نے نماز پڑھ کر بددعا کر دی، بادشاہ کے سارے بدن میں درد ہونے لگا۔ پیغمبر کا سارا گھر بڑا کریم ہوتا ہے، جب اس کو درد نے ستایا نا کہنے لگا میں وعدہ کرتا ہوں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، میرے لیے دعا کر دے۔ اب اگر کوئی جنگ کا ہوتا یا میں ہوتا کہتا دفع ہو تیرے واسطے دعا کا دی، لیکن حضرت سارا نے پھر جولی پھیلا دی، مولا وعدہ کرتا ہے بدماشی سے توبہ کرتا ہے، اس کو تندرستی عطا فرما دے۔ اللہ نے تندرستی عطا کر دی۔ وہ پھر کہنے لگا لو ایسی حسین عورت کب ہاتھ آئے گی، پھر برائی کے لیے تیار ہوگی۔ یہاں سے پتہ چلا کہ یہ جو گنڈے بدماش ہوتے ہیں ان کی قسم کا بھی کوئی یقین نہیں۔ اگلے دن ایک آدمی نے قسم کھائی تو اس کے خلاف کرنے لگا۔ لوگ کہنے لگے کہ تو نے قسم کھائی تھی، قرآن اٹھایا تھا، اب کہ کیا تھی گیا بل ڈٹھی ہوئی مسجد سی پاٹیا ہوا قرآن سی، اگر ڈٹھی ہوئی مسجد سی تو پاٹیا قرآن سی، قرآن کے لا پورا سی جڑا میں چاہیا، مگر اسے یہ معلوم نہیں کہ تو نے تو پاڑیا قرآن اٹھایا، ڈٹھی ہوئی مسجد میں اٹھایا۔ خدا کا جب غضب آئے گا تو وہ ادھورا نہیں آئے گا، وہ ادھورا نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ 3 مرتبہ اس بادشاہ نے حضرت سارا کے ساتھ ایسا کرنے کا ارادہ کیا، پھر دعا ہوئی، پھر بد دعا ہوئی، پھر دعا ہوئی، پھر بد دعا ہوئی۔ آخر کار کہنے لگا اپنے ملازموں کو کہ ہوئے بدماشو، عورت کے روپ میں کسی بلا کو پکڑ کے لائے ہو، کسی جن بھوت کو لے آئے ہو، اور کہنے لگا تو چلی میرے محل سے جلدی چلی جا، اور جاتی جاتی وہ کہا کہ یہ تیری خدمت کیا کرے گی، یہ بچی میرے محل میں ہے، اس کو ساتھ لے جا۔ حضرت سارا کو ہاجرہ کو ساتھ کر دیا، سیانی ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نکاح کر دیا، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اللہ میاں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، ماتھے پہ بوسے دیتے ہیں، اٹھاتے ہیں، پیغمبر کا بیٹا خود بھی نبی اور آل میں آنے والا نبی کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا حسین چہرہ ہوگا۔ اللہ میاں نے پھر آزما لیا، حکم دیا کہ اس ہاجرہ کو، اسماعیل کو، دونوں ماں بیٹوں کو وہاں چھوڑ کے آ جہاں سینکڑوں میل میں پانی کوئی نہیں، آدمی کوئی نہیں، رستہ کوئی نہیں، گھاس کوئی نہیں، پتا کوئی نہیں، جہاں بیت اللہ ہے یہاں کے بارے میں حکم دیا چھوڑ کے آ۔ اور اگر آپ کو نیند نہیں آئی تو مزہ آئے گا، اللہ نے یہ فرما دیا بتانا نہیں ہے کہ میں نے حکم دیا ہے، خدا حافظ نبی نہیں کہتا اپنی بیوی کو۔ آج لوگ ہر بات میں کہہ دیتے ہیں ہمارے پیروں کو پتا کل کو کیا ہوگا، ہمارے فقیروں کو پتا ہے پرسوں کیا ہوگا۔ وہ بڑی مدت کی بات ہے، یہی موسم تھا، چماسا گرمی تھی، انارکلی لاہور سے ہم کئی ساتھی گزر رہے تھے، فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے ایک ملنگ، چاروں طرف لوگ کھڑے، بڑا مجمع، کافی دنوں کی تو بات ہو گئی، ہاتھوں کی لکیر دیکھ کر لوگوں کی تقدیر بتا رہا تھا۔ کسی کو کہتا تھا تجھے بڑی اونچی پوسٹ ملے گی، کسی کو کہتا تھا تیری شادی بڑی فرسٹ کلاس لیڈی سے ہوگی۔ وہ بابو تو کوڈا ہی ہو جاتا تھا، لیڈیوں پہ بڑے مرائے یہ لیڈے کوئی کام نہیں، رات دن بس لیڈیوں کے پیچھے ہی پھرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا میں بھی تقدیر پوچھتا ہوں اپنی، کہنے لگے شرارت ہو جائے، میں نے کہا ساری دنیا پر ہاتھ دکھا رہی ہے، کوئی شرارت نہیں، میرے ہاتھ میں شرارت ہے۔ 1 روپیہ لے رہا تھا وہ، میں بھی لوگوں میں گھساتا بھیڑ میں سے اوپر نیچے ہی ہوتا میں بھی پہنچ گیا، اور دونوں گھٹنے میں نے زمین پہ رکھ دیا، روپیہ ہاتھ میں، میں نے اس کا ذکر کہا، میں کہا ملنگ جی اگر اب ویکھیا میری شادی ہو جائے گی کہ نہیں۔ اب اس نے دیکھ کے میری طرف کہنے لگا، اس نے سوچا کہ یہاں اچھے بھلے کو نہیں ملتی پاکستان میں
اسے کون دے گا؟ اچھی طرح میرا ہاتھ دیکھا بھی نہیں، جٹک کے کہنے لگا نو تیری شادی نہیں ہونی ہے۔ میں کیا کھوتے تیرے باپ کے 8 بچے کھیل رہے ہیں۔ یوں ہی عقیدے بگڑ جاتے ہیں لوگ۔ ہمارے پیر کو پتا، فقیر کو پتا، کسی کو پتا نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کل کیا ہو جائے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا زمین کے کس ٹکڑے پہ موت آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، ایک اللہ کی ذات جانتی ہے۔ حضرت ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر چل دیے، نہ خدا حافظ کہا، نہ کوئی تسلی دی، تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا پانی، ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام جب دور نکل گئے تو حضرت ہاجرہ نے دیکھا یہ تو چلے گئے، کھڑی ہو کر آواز دی اے میرے ابراہیم، مڑ کر نہیں دیکھتے۔ جنگ والوں، اللہ کا پیغمبر اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی بیوی کی طرف نہیں دیکھتا، گھر والی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ ایک تم ہو چٹی داڑھی، بڑھیپا، کالے برقعے والی نظر آ جائے نا، آگے بھاگ کر بڑے نہیں آتے ہیں، کہاں جانا چاہتی ہیں آپ؟ تیری ماں لگتی ہے آپ چلی جائے تو یہ کیا ہوا؟ یہ کالے برقعے پہ مرتے 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 مری گئے۔ ایسا عجیب تماشا۔ وہ لاہور پلیٹ فارم پر پھر رہی تھی نا ایک لیڈی برقع اوڑے، آ گیا ایک لیڈا، اللہ اکبر۔ کہنے لگا سیون اپ لاؤ، نے کہا لے آئے، نے کہا واہ واہ کام بن گیا، وہ سیون اپ لے آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا میرے خیال میں پھینٹا بھی ہو جائے، نے کہا لے آئے، نے کہا سبحان اللہ پکا کام ہو گیا۔ وہ سیون اپ بھی پی لی، پھینٹا بھی ڈکار گئی۔ تھوڑی سی دیر کے بعد کہنے لگا سیب لے آؤں، وہ لے ہی آیا سیب، کہ آپ کے لیے میں سیب لایا ہوں آپ کھائیں۔ کہنے لگی نہیں آپ کھائیں۔ اس نے سوچا ہو میری بھی محبت ہو گئی ہے، سیب کھانے کے لیے مجھے بھی کہہ رہی ہے۔ جب اس نے اصرار کیا نا کہ میں تو تیرے لیے لایا ہوں، کھا تو صحیح، کہنے لگی کیسے کھاؤں، میرے منہ میں دانت ہی نہیں ہے۔ اب پتا چلا اسے کہ صبح سے میں تو پرانے پپے کے پیچھے پھر رہا تھا۔ صرف برقع دیکھا چل دی۔ یہاں پیغمبر اپنے گھر والی کی طرف نہیں دیکھتا۔ حضرت ہاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کو سینے سے لگایا، عرب کی قداور مائی، طاقتور مائی، دوڑ لگا کر حضرت خلیل کا راستہ آ کے روک لیا اور کہنے لگی میں جوان عورت، یہ پیارا نور نظر، یہ لخت جگر، شکل تو دیکھو، صورت تو دیکھو، ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اللہ کا پیغمبر بولتا نہیں۔ پتہ چلا پیغمبر اللہ کی اجازت کے بغیر سانس نہیں لیتا، آنکھ کا اشارہ نہیں کرتا۔ حضرت ہاجرہ رونے لگ گئی، میرے خلیل، میرے ابراہیم، میرا قصور بتاؤ، میرا جرم بتاؤ، میری خطا بتاؤ، میرا گناہ بتاؤ، معافی چاہوں گی، معذرت کروں گی، اس بچے کا کیا گناہ ہے اس میدان میں چھوڑ کے چلے ہو؟ بولتے نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ہاجرہ نے خود ہی قیاس لگایا، سوچتی ہیں پیغمبر تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگی خلیل کہیں اس رب کا حکم تو نہیں، کہیں اس اللہ کا یوں حکم تو نہیں؟ جنگ کے لوگوں اگر خلیل ہاں کہہ دیتا تو کیا حرج تھا؟ ہاں نہیں کہتا، اجازت نہیں، تاکہ ہاجرہ کے یقین ایمان کا امتحان مکمل ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر کا یوں اشارہ کیا بس ذرا سا، ہاں، پھر عورت کا ایمان دیکھ، یقین دیکھ، یہی نہ بیٹھی، دوڑ کے وہاں گئی ہے جہاں پہلے بٹھا کر آئے تھے اور کہنے لگی ابراہیم جاؤ، میں جانوں میرا رب جانے، پرواہ نہیں۔
راتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، دن آتے ہیں گزر جاتے ہیں، تھوڑی سی کھجوریں تھی وہ ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، بھوک اور پیاس نے بے چین کر دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی اتنی لمبی زبان باہر نکلا، دو پتھر کھڑے کر کے اوپر ایک پتھر رکھ کر چھاؤں بنائی، اس کے نیچے لٹا دیا اور پھر چکر لگایا، کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہے، کبھی مروہ پہاڑی پہ چڑھتی ہے، کبھی اترتی ہے اور ڈھلوان میں سے بھاگ کر چلتی ہے جب اپنا بچہ نظر نہیں آتا۔ سارے کہہ دو اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ بڑا، زور سے کہو اللہ بڑا۔ کسی کے 500 سال کے سجدے رد، کسی کی ہزاروں سخاوت صدقات رد، کسی کی چال منظور، کسی کی رفتار منظور، کسی کی ٹور منظور۔ اور یوں فرمایا ہاجرہ میری رحمت کی تلاش میں آج جو تو نے دوڑ لگائی ہے، یہ تیری چال ڈال رفتار ٹور ہمیں اتنی پسند آ گئی، اتنی پسند آ گئی کہ آج کے بعد خلیل اللہ کیوں نہ ہو، ذبیح اللہ کیوں نہ ہو، کلیم اللہ کیوں نہ ہو، روح اللہ کیوں نہ ہو، حبیب اللہ کیوں نہ ہو، صحابہ کرام کیوں نہ ہو، کتب ابدال غوث کیوں نہ ہو، میری ہاجرہ مجھے اپنی کبریائی کی قسم جب تک وہ تیری چال چل کے نہ دکھائے گی حاجی کا لانے کا حقدار نہیں ہو سکتا، تیری رفتار اسے چلنی پڑے گی۔ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ 7ویں چکر میں آواز سی آئی، اب رو پڑی حضرت ہاجرہ، کہنے لگی میرا بچہ اگر چل بسا میں پھر کیا کروں گی؟ سن لی میں نے آواز۔ آپ کیا دیکھتی ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیاں جس زمین پہ رگڑی گئی تھی وہاں سے چشمہ جاری کر اللہ اکبر۔ حضرت ہاجرہ نے پی لیا، بھوک بھی ختم ہو گئی، پیاس بھی ختم ہو گئی، بچے کو بھی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی بنیاد ڈال دی، ایسے گھر کی بنیاد ڈالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 500 سال کی عبادت ایک طرف اور بیت اللہ پہ ایک نگاہ یوں ڈالنا ایک طرف۔ 500 سال کی عبادت کا وہ ثواب نہیں جو ایک نظر خانہ کعبہ پہ ڈالنے کا ثواب ہے۔ اور اللہ پاک یوں فرماتے ہیں کہ جو آنے والا حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، اللہ پاک یوں فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں میرا سجا ہاتھ پکڑ کر میرے بندے نے چوم لیا۔ اللہ اکبر۔ جو غلاف کعبہ کو پکڑ کر مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں میرا دامن پکڑ کے مانگ لیا۔ جو مقام ملتزم پہ لپٹ کے مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں میری چوکھٹ پہ پڑھ کے مانگ لیا۔ اور فرمایا لوگوں یہ جو آنے والے آئے ہیں یہ رشتہ داروں کے مہمان نہیں، عزیزوں کے مہمان نہیں، دوستوں کے مہمان نہیں، میں خدا میزبان ہوں، یہ میرے مہمان ہیں۔ آج ان کی دعاؤں پہ آمین کہو، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے ان سے مسافے کرو، مگر اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ حج مکمل کر کے آئیں اور سب کا حج قبول فرمائے۔ میرے علاقے میں کئی سالوں کی بات ہے پرانی، جب کوئی حاجی تھا، ایک آدمی حج کر کے آیا، میں دوپہر کو اس کو ملنے گیا تو ظہر کی نماز کا وقت آیا، میں اٹھ کے چلا گیا نماز پڑھنے، پھر عصر کی نماز کا وقت آیا، میں اٹھا اور نماز پڑھ کے آ گیا۔ میں نے اس حاجی کے لڑکے سے پوچھا، میں نے کہا حاجی صاحب نے نماز یہیں پڑھی؟ تو کہنے لگا جی ابھی شروع نہیں کی، سفر کے تھکے ہوئے ہیں نا، 2-4 دن کے بعد شروع کریں گے۔ شکر ہے پہلے لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، ہاں آج کل کا ہوتا نا تو وہ کہہ دیتا ہے جی یہ تو کئی وقت کی کچھی پڑھ کر بیٹھے ہیں۔ تو پھر مولوی تھا نا، میں بیٹھ گیا حاجی کے پاس، باتوں میں اس کو لے آیا یہی، میں نے کہا حاجی صاحب نماز نہیں پڑھی؟ کہنے لگا آپ ہی لوگوں سے سنا ہے کہ بیت اللہ میں جو ایک نماز پڑھے 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے، مسجد نبی میں جو ایک نماز پڑھے 50,000 کا ثواب ملتا ہے، 4 مہینے پڑھ کے آیا، وہ حساب لگا لو۔ مسائل سیکھتے نہیں، ارکان اور آداب بیت اللہ کے سیکھتے نہیں۔ ڈی سی کے دفتر میں اگر جانا ہو کئیوں سے پوچھے کیسا جاؤں، کس طرح درخواست دوں، کیسے کہوں، کیسے کھڑا ہوں، کیسے بیٹھوں، کیا عرض کروں، اور اللہ کے دربار میں ہم جاتے ہیں اور سیکھ کرنے جاتے ہیں، یہ خوف نہیں کہ اگر بے ادبی ہوگی تو مارا جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے
اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں سے بنیاد ڈال کر خانہ کعبہ کی اللہ نے ہمیں یہ کعبہ دیا، گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے وہاں جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر مانگنے کے لیے یہاں جاؤ۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آدمی صحیح ارکان حج کے ادا کر کے واپس جاتا ہے اس طرح واپس آتا ہے گویا آدھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ پہلے لوگ یوں ہی حج کیا کرتے تھے، یوں ہی قربانیاں کرتے تھے، اب تو ہر چیز کی لوگ آسانی تلاش کرتے ہیں۔ پچھلے بقرعید کے موقع پر ہمارے مسجد میں ایک آدمی مجھے کہنے لگا اگر کوئی غریب آدمی مرغی کی قربانی دے دے تو لگ جائے گی؟ میں نے کہا تو مکھی مار دے انشاءاللہ وہی لگ جائے گی۔ سارے کام ٹیڑھی ہو گئے، نیچے 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 کو چلے آ رہے۔ آج کل وہ ٹیڑھی بکرے بکری آئے ہوئے ہیں نا، کہیں تو قربانی کے لیے یا کندھے کو اٹھا کر لاوے۔ اب بتاؤ یہ گوشت بنتے گا یا کھاوے گا یا فریج میں رکھے گا، کیا کرے گا؟ سبحان اللہ، بالکل کام بگڑ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا جانور اچھا تلاش کر کے لاؤ، اس کے بدن پہ جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور میرا موضوع نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی میری امت کا کیا بنے گا، پل صراط پہ سے گزرتے وقت اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرما کر یوں فرما دیا کہ تیری امت جو قربانی میں جانور ذبح کرے گی میں خدا پل صراط کے کنارے پر زندہ کر کے ان سب جانوروں کو سواریاں بنا کر پیش کر دوں گا۔ اس لیے بقرعید بالکل قریب آ گئی، ہر دین ایمان اسلام کے لیے قربانی کے لیے تیار رہو۔ زیادہ سے زیادہ مجھے آج کل فکر لگا ہوا ہے کہ اپنے گھروں کو میں نماز کا اہتمام کرو۔ آج حال یہ بنا ہوا ہے کہ اگر گھر والی کی گود میں موت آئی تو گھر والی بے نماز، دھی کی گود میں موت آئی دھی بے نماز، بہن کی جھولی میں موت آئی بہن بے نماز، بیٹے کی گود میں موت آئی بیٹا بے نماز، بھائی کی گود میں موت آئی بھائی بے نماز، ڈاکٹر کے ہاتھ میں موت آئی ڈاکٹر بے نماز، کمپیوٹر کے ہاتھ میں موت آئی کمپیوٹر بے نماز، نرس کے ہاتھ میں موت آئی نرس بے نماز، تیرا کفن خرید کے لانے والا بے نماز، تیرے غسل کا پانی گرم کرنے والا بے نماز، تیری قبر کھودنے والے بے نماز، تیرا جنازہ اٹھانے والے بے نماز، تیری قبر پہ مٹی ڈالنے والے بے نماز۔ اگر تو نمازی بھی ہے یہ اتنے چاروں طرف کے بے نماز تجھے جنت میں کب جانے دیں گے؟ اللہ اکبر۔ اس بچی کا فکر کیوں نہیں کرتا؟ کلاس میں فیل ہو جائے تجھے دکھ لگتا ہے میری بچی فیل ہو گئی، ساری عمر نماز نہ پڑھے تجھے کبھی درد نہیں ہوا کہ جہنم کے انگاروں میں جلے گی؟ بیوی ایک دن تیرا کہنا نہ مانے آگ لگ جاتی ہے، ساری عمر نماز نہ پڑھے بے ایمان تجھے کبھی آگ نہیں لگی۔ اس گھر سے تیرا جنازہ نکلے گا، اس گھر سے تیری میت اٹھے گی جس گھر میں تو نے سارے بے نماز پیدا کر رکھے ہیں، سارے بے نماز اکٹھے کر رکھے ہیں، کس طرح ایمان کلمہ ساتھ لے کر جائے گا؟ اس لیے اپنے ماحول میں اپنے گھر میں بچیوں کو بہنوں کو پیار سے محبت سے بڑے عقیدت سے ان کو نمازی بنا، تاکہ مرنے کے بعد جب تیرا جو بیٹی بہن منہ دیکھنے آئے تو نمازی تو تیرا منہ دیکھنے آئے، تیرا منہ دیکھنے بھی سارے بے نمازی آئے، تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمارے گھر کے ماحول کو نمازی بنائے۔ مفتی صاحب اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، تشریف لے گئے، جان سارا بے وارثہ ہو گیا۔ مفتی صاحب ہی کا مدرسہ ہے، یہ مفتی صاحب ہی کے بچے ہیں، ان بچوں کی سرپرستی کرو، ان کا اکرام کرو، ان کی عزت کرو، جامعہ حلیمیہ کی خدمت کرو۔ بقرعید کا موقع آ رہا ہے، وہ تو نہ جانے کس کس طریقے سے اپنا کام چلاتے تھے، ہزاروں لوگوں سے ان کے تعلقات تھے، یہ بچے ہیں نیا کام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر خدمت گزار کو دو جہان میں سرخ روئی عطا فرمائے۔ بڑی اچھی اچھی کیسٹیں آپ کو یہاں سامنے سے ملیں گی اپنے گھر کا ماحول بنانے کے لیے۔ پیغمبر کی دعا سے پہلے نہ اٹھا کرو بھائی، ہائے ہائے کوئی دنیا کا دین کا جس کو کوئی اللہ سے حاجت ہو بیٹھ جائے ایک منٹ کے لیے۔ أزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ سبحان اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 مرات صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری تھی. آپ نے تشریف لا کر اللہ اکبر دنیا بنی نو انسان کو امن کا پیغام دیا، راست بازی کا سبق پڑھایا، حق و صداقت کا درس دیا، اور انہیں یہ بتلایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں تمہاری رہنمائی کے لیے. جن لوگوں کے مقدر اچھے تھے، جن کے نصیب اچھے تھے، انہوں نے موافقت کی، دامن پکڑا، غلامی کی، جانثاری کی، اور دامن پکڑا تو ایسا پکڑا کہ جان کے ٹکڑے تو ہو گئے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا. مصائب ٹوٹے، طوفان کے پہاڑ بن کر ان کے سامنے آئے، تلخ سے تلخ وادیوں سے ان حضرات کو گزرنا پڑا، مگر کوئی تاریخ میں ثابت نہیں کر سکتا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دیوانے نے دین کو چھوڑا. امیر تھا یا غریب تھا، مرد تھا یا عورت تھی، کوئی بھی تھا. اور کیوں نہ ہو، جب ان کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دکھ اٹھایا کرتے تھے، صحابہ کرام کی جان نکل جاتی تھی. مکہ مکرمہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے، آمین کہہ دو. مسلمانوں کی تعداد بڑی کم ہے، بہت تھوڑی سی تعداد ہے، کفر زوروں پہ ہے، جہالت نے انگڑائیاں لے رکھی ہیں، اور وہ دار الندوہ میں بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں کہ اس نبوت کے مشن کو ختم کیا جائے. قرآن کریم نے ان لوگوں کے مشوروں کو بھی نقل کر دیا، فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دو، ان کی تحریک ختم ہو جائے گی، ان کا مشن ختم ہو جائے گا. او یخرجوک، یا انہیں جلا وطن کر دو، دیش نکالا دے دو.
او یقتلوک، سرے سے قتل کر ڈالو، نبوت کو دنیا میں سے بے نام و نشان بنا دو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم نے بھی تدبیر بنائی، تم نے بھی تجویز کی، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، تم نے بھی تجویز بنائی، تم نے بھی پروگرام بنایا، تم نے مشورے کیے میرے نبی کو ختم کرنے کے، تم ختم کرنے کے پروگرام بناؤ، میں حفاظت کا پروگرام بنائے بیٹھا ہوں، واللہ خیر الماکرین۔ پھر دیکھیں گے کس کی تجویز کارگر ہے، کون آگے نکلتا ہے۔ یہ مارنے کے درپے ہیں، یہ ختم کرنے کے درپے ہیں، یہ مٹانا چاہتے ہیں، اور اللہ کریم کے سامنے ادھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سجدے فرماتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میری آنکھ کھلی، آپ کا سر سجدے میں ہے، اتنے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، اس قدر آہذاری کی، اس قدر عاجزی فرمائی، آپ کا سانس گھٹنے لگا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں کلیجے کو پکڑ کر بیٹھ گئی، کہیں آج میں بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ ماشاءاللہ۔ دعائیں مانگتے ہیں میرے پروردگار میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو بخش دے۔ آواز آتی ہے او میرے کالی کملی والے، او محبوب رویا نہ کر، اتنا پریشان نہ ہوا کر۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ میرے محبوب جب تک آپ ان لوگوں میں موجود ہیں میں وعدہ کرتا ہوں ان کو کوئی عذاب نہ دوں گا، ان کو ذلیل نہ کروں گا، ان کو برباد نہ کروں گا۔ اور میرے پروردگار موت تو برحق ہے، موت تو سب کی آئے گی، میں تو یہ وعدہ چاہتا ہوں میرے بعد کی آنے والی، میں جب پردہ کر جاؤں، جب میں رخصت ہو جاؤں، میرے بعد میں جو امت بچے اس کو بھی عذاب نہ دے۔ آواز آئی محبوب تیرے آنسو مجھ سے دیکھے نہیں جاتے۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ جو استغفار کرنے والے لوگ ہوں گے، جو مجھے منانے والے لوگ ہوں گے، جو معافی طلب کرنے والے لوگ ہوں گے، میرے محبوب میرا تو سے وعدہ ہے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں انہیں بھی برباد نہیں کروں گا۔ امت کے لیے رات دن دعائیں مانگی، رو رو کر دعائیں مانگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، جب عذاب کی آیت آتی اتنا سانس پھول جاتا، اس قدر گھبراہٹ آ جاتی، مجھے یوں آواز آتی جیسے ہنڈیاں کھول رہی ہو۔ نبی ساری رات روئے، نبی کے قدموں پہ ورم آ گئے، ساری رات قرآن کی تلاوت کی۔ امت کی رات فلم میں گزرتی ہے، امت کی رات ٹیلی ویژن پہ گزرتی ہے، امت کی رات بدماشی میں کٹ رہی ہے، امت کی رات بدکاری میں کٹ رہی ہے، سفید داڑھی ہو گئی، قبر کی تیاری ہے، آج تک یہ نہ سوچا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ جلا دینے والا عذاب تباہ کر دے گا۔ کون اس سیرت کو پڑھے؟ قرآن جو سیرت بیان کرتا ہے کوئی کیا سیرت بیان کرے گا؟ صحابہ اکرام نے جن کی آنکھوں نے حضور کا حال دیکھا،
کبھی اپنے نبی کا لباس نہ پوچھا. بٹن کی جگہ میرے آقا کے کرتے مبارک میں کانٹے چبھے ہوئے ہیں. آرام فرماتے ہیں گلے میں کرتا نہیں ہے. صحابی نے سوچا مجھ سے زیادہ کسی کو بھوک نہ ہوگی. پیغمبر کے سامنے جا کر کرتا اٹھا دیا. یا رسول اللہ ذرا دیکھو میرا کیا حال ہے, سیدھا نہیں ہو سکتا ہوں, پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے. رحمت والے ہاتھوں سے کرتا اٹھایا اور صحابہ کی آنکھوں نے دیکھا ایک کے بجائے 2 پتھر بندھے ہوئے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے. اللہ اللہ, سبحان اللہ. ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں تشریف لائے. ہر کوئی چاہتا ہے میرے دروازے پہ قیام ہو, مجھے یہ سعادت ملے, امام الانبیاء میرے مہمان بنے. مدینے میں پہنچے, سب نے تمناؤں کا اظہار کیا, اپنی خواہشات کا اظہار کیا. صحابہ رو رہے ہیں, اے کاش یہ دولت مجھے مل جائے. فرمایا چھوڑ دو, میری اونٹنی جہاں بیٹھ جائے گی میں وہیں ٹھہروں گا, میں وہیں کا مہمان بنوں گا. جن گھروں میں بسترے تھے, جن گھروں میں کھانے تھے, جن گھروں میں اہتمام تھا, انتظام تھا, اونٹنی چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی. ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئی. ابو ایوب انصاری کے گھر میں 3 دن کا پہلے سے فاقہ ہے. او مسلمان, تو آج مہمان بھی بڑے آدمی کا بن کے راضی ہے. بیٹی دینے کے لیے بڑے آدمی ڈھونڈتا پھرتا ہے, لڑکے کے لیے دلہن تلاش کرنے کے لیے بڑے آدمی ڈھونڈتا پھرتا ہے. ماشاء اللہ. رشتے ناتوں کے لیے بڑے بڑے تلاش کرتا ہے. ہر مقام پہ تیری پروں پہ نظر ہے, تو غریب پہ نظر ڈالنا چھوڑ گیا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینے میں قیام ہے, اللہ کے حکم سے قیام ہے. اللہ میاں نے ٹھہرایا, ابو ایوب انصاری کے مہمان بنایا, جس گھر میں 3 دن کا پہلے سے فاقہ موجود ہے. عرض کرنے لگا میرے آقا آپ اوپر قیام فرمائیں گے یا نیچے قیام فرمائیں گے؟ فرمایا ہمیں آنے جانے میں تکلیف ہوگی, ہم اوپر نہیں جاتے, ہم نیچے رہیں گے, بال بچوں کو اوپر لے جاؤ. نبی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بال بچوں سے اعتراض فرماتے ہیں اوپر چلے جاؤ, ہم نیچے ٹھہریں گے تاکہ پردہ کرانے میں بار بار ہمیں تکلیف نہ اٹھانی پڑے. اور نبی اپنے امتی کی بیوی کی عزت کو, آبرو کو کتنا عزیز رکھتا ہے, اور آج مسلمان جو ہے وہ سڑکوں پہ گھسیٹے پھرتا ہے. کافی دنوں کی بات ہے, ایک آدمی مجھے ملا, میں نے اخبار, میں روز تو پڑھتا نہیں, اخبار کیا کریں گے, اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ تمہارا اخبار پڑھ کر سکھ مسلمان بنے گا, کہ تمہارا اخبار پڑھ کر چوڑا چمار ہندوستان کا بنیا اور ہندو وہ اسلام لائے گا. میں ابھی 80 میں جب ہندوستان گیا, پٹیالے شہر میں ظہر کی نماز جب میں پڑھ کے نکلنے لگا, ایک عورت نے میرا یہاں سے ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی مولوی تو پاکستان سے آیا؟ میں نے کہا بہن پاکستان سے آیا ہوں. رو پڑی اور کہنے لگی وہ محمد ابن قاسم کب آئے گا؟ تم سارے مر گئے, سید کی بیٹی ہو, سکھ کے گھر میں 34 برس ہو گئے خنزیر کھاتے ہوئے, اور کب چھڑاؤ گے؟ کرنال شہر میں اڈے پہ کھڑے ہوئے ایک عورت نے پوچھ لیا تم پاکستان سے آئے ہو؟ میں نے کہا, رو پڑی, کہنے لگی وہ تمہارا اسلام قرآن کہاں گیا؟ ارے آج تم اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے, مسلمانوں کی بیٹیوں کی تو تم کب خبر لوگے؟
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم نیچے قیام کریں گے تم اوپر چلے جاؤ. ابو ایوب انصاری اوپر تشریف لے گئے. دل میں خیال آیا نبی کا حکم ملا میں اوپر آ گیا. ادب کے خلاف ہے میں اوپر بیٹھوں میرے آقا نیچے ہے. تو نے تو نبی کا ادب کرنا بھی نہیں سیکھا, تو نبی کے ادب کی طرف بھی نہیں جاتا. ابو ایوب انصاری سے جا کے پوچھ لے, کوٹھے پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں, کھڑا ہوا سوچ رہا ہے ششو پنج میں ہے, نیچے جاتا ہوں نبی کے حکم کے خلاف ہو جائے گا, اوپر بیٹھتا ہوں بے ادبی ہو جائے گی. علماء نے لکھا ہے ابو ایوب انصاری نے مدینے میں ساری رات ملیرے پہ لٹک کے گزار دی. تمام رات ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مڈیرے پہ لٹک کے رات پوری کر دیتا ہے. نیچے جاتا ہوں نبی کے حکم کے خلاف ہوگا, اوپر بیٹھتا ہوں بے ادبی ہوگی. ارے نہ بیٹھا نہ نیچے گیا, ساری رات لٹک کے گزار دی. سبحان اللہ. آج ہم سوچنے پر مجبور ہیں کہ آخر ہم بے ادبوں کے ساتھ ہوگا کیا, بنے گا کیا. جن لوگوں نے ادب کیا ان کے مقدر جاگ اٹھے, ان لوگوں کو خداوند کریم نے دنیائی میں بخت لگائے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اطلاع دی گئی, خبر ملی کہ عیسائی سردار عیسائی بادشاہ 1.5 لاکھ کے قریب فوج لے کر مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے آیا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو 50-60 آدمی دیے, جاؤ بادشاہ کی فوج کا اندازہ لگا کے آؤ, تخمینہ لگا کے آؤ, اسلحہ دیکھ کے آؤ, ان کی تعداد کا اندازہ لگاؤ وہ کتنے ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ چند صحابہ کرام کو ساتھ لے کر کے پہنچے. عیسائی بادشاہ کو پتا چلا, اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہنے لگا کہ دیکھو جنگ اچھی چیز نہیں ہے, ہم سے صلح کر لو, ہم سے صلح کر لو. حضرت خالد فرمانے لگے صلح میں دیر کیا ہے, قول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کلمہ پڑھ, مسلمان بن جا, میرا بھائی بن جا, جنت کا حقدار بن جا, میرے نبی کا غلام بن جا, اللہ کی توحید کا ماننے والا بن جا, ابھی تمام باتوں میں صلح ہو جائے گی. وہ کہنے لگا بڑا جلدی کلمہ پڑھا ہے, جیسے میں اکیلا بیٹھا ہوں, تو نے میری فوج دیکھی ہے, 1.5-2 لاکھ فوج لے کے آیا ہوں, کھا جائے گی میری فوج تمہیں. کلمے پڑھا رہا ہے. حضرت خالد کو کہنے لگا تجھے پتا نہیں تو کس کے سامنے کھڑا ہے؟ فرمایا ہاں ایک عیسائی کافر کے سامنے کھڑا ہوں. وہ کہنے لگا ہے کوئی جلاد؟ فوراً تلوار لے کر حاضر ہو گئے, کہا اس گستاخ کی گردن کاٹ مارو. حضرت خالد کے ساتھ 2 آدمی اور تھے, انہوں نے یہ نہیں کہا ہے جی اجی ہم تو یوں ہی بات کر رہے تھے جی, اجی آپ برہم ہو گئے, اجی حضور آپ ناراض ہو گئے. حضرت خالد نے یہ نہیں فرمایا کہ باہر والوں کو اطلاع کر دو, وہ 50-60 آدمی تو ہمارے ساتھ مل جائے. 2 ساتھیوں کو فرمایا اب ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا, تلوار نکال لو, انشاءاللہ حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی. تین آدمی 1.5-2 لاکھ کے مقابلے میں ٹکرا گئے. یہ نہ سوچا کہ ہوگا کیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 ساتھی اور تمام کافروں کی فوج میں گھر گئے. جنگ شروع ہو گئی. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خام میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا ابو عبیدہ تو سویا ہوا ہے, میرا خالد گھیرے میں آ گیا.
کے اٹھے، شور مچایا، لوگوں جلدی کرو پہنچو، خالد گھیرے میں ہے۔ حضرت خالد کی بیوی ام تمیم سنتی ہے، کہنے لگی نہیں مجھے یقین نہیں آتا، میرا خالد گھیرے میں آنے والا نہیں، آ ہی نہیں سکتا۔ گھر میں کھڑی ہو کر چاروں طرف نظر مارتی ہے، دیکھتی کیا ہے؟ وہ ٹوپی جس میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک رکھے ہوئے تھے، وہ بھول آئے۔ ام تمیم کہتی ہے خالد تو ضرور گھیرے میں آ گیا، تیری ٹوپی یہاں رہ گئی۔ ام تمیم نے ٹوپی لے کر کے شور نہیں مچایا، کپڑے نہیں پھاڑے، چہرہ نہیں نوچا، ابو عبیدہ کے پاس نہیں آئی، بغل میں ٹوپی دبائی، برقع اوڑھا، گھوڑے پہ سوار ہوئی، تلوار لے کر گھوڑے کو سرپٹ چھوڑ دیا۔ صحابہ دیکھ رہے تھے، ارے یہ کون ہے؟ یہ کوئی جاسوس معلوم ہوتا ہے، اسے پکڑو پکڑو پکڑو۔ صحابہ نے گھوڑے دوڑائے، گھیرے میں لے لیا، پوچھا برقع پوش تو کون ہے؟ کہنے لگی نہ چھیڑو، خالد کی بیوی ام تمیم ہوں۔ تو کہاں چلی ہے؟ کہنے لگی میرا خالد گھیرے میں آ گیا، ٹوپی گھر پہ بھول گیا، وہ پہنچانے چلی ہوں، ہمیں دے دے ہم پہنچا دیں گے، تو عورت ذات ہے۔ کہنے لگی خالد کی جو قدر میں جانوں تم نہیں جانتے، جان دے دوں گی مگر ٹوپی کسی کو نہ دوں گی۔ نکل پڑی، آ کے دیکھا تلواریں چل رہی ہیں، گاجر مولی کی طرح آدمی کٹ رہے ہیں، حضرت خالد بن ولید بیچ میں ہے۔ ام تمیم نے تلوار نکال کر چلانی شروع کر دی، گاجر کی طرح لوگوں کو کاٹ مارا۔ خود حضرت خالد کہتے ہیں او میرے ساتھیوں، اس نوجوان کو پہچانو، اس برقع پوش کو پہچانو، اس نقاب پوش کو پہچانو، یہ کون ہے؟ جب سامنے گئی، نقاب اٹھا کے کہنے لگی خالد تیری بیوی ام تمیم ہو، یہ ٹوپی بھول آئے ہو، پہنچانے آئی ہو۔ اور کراچی کے مسلمانوں تم نے کبھی سوچا نہیں خالد کے سر پہ نبی کی ٹوپی نہیں، جس میں نبی کے بال رکھے ہوئے تھے، وہ گھیرے میں آ گئے۔ آج تیرے پاس قرآن نہیں، تو گھیرے میں ہے۔ وہ ٹوپی گھر پہ بھول آیا تھا، تو قرآن کو مسجد میں قید کر کے آیا، آج تو کفر کے لرزے میں پھنسا ہوا ہے، تو گھیرے میں ہے، تجھے کوئی نہیں نکال سکتا اللہ کے قرآن کے سوا۔ تم کتنی عسکری طاقت بڑھاؤ، تم تعداد بڑھا لو، تم چھوٹے بڑے زور لگاؤ، کتنی تم کوشش کرو، خدا کی قسم جب تک تم اللہ کا قرآن لے کر کے نہیں بیٹھتے اس وقت تک تمہارا گھیرا نہیں ٹوٹ سکتا۔ تم نے اللہ کے قرآن کو مسجد میں قید کر دیا، نہ اس کو عوام صدر میں جگہ دی، نہ مارکیٹ میں جگہ دی، نہ محلے میں جگہ دی، نہ برادری میں جگہ دی، نہ خاندان میں کوئی جگہ دی۔ تمام کو اکٹھا کر لو گے، اللہ کے قرآن کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کون پوچھے؟ حضرت خالد تو صرف ٹوپی بھول کر آئے تھے، ہم نے قرآن ہی بھلا دیا، نبی کی سیرت کا آئینہ بھلا دیا۔ خدا کی قسم نبی نے امانت تمہارے سپرد کی ہے، میدان حشر برپا ہوگا اور اللہ کا پیغمبر کھڑا ہو کر تم سے مطالبہ کرے گا، لاؤ میری امانت کہاں ہے؟ کچھ لوگ کہیں گے اور جی ہم تو عشق کی وجہ سے ایسا کر بیٹھتے ہیں، محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن کہاں رہ گیا، محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن رہ کہاں گیا۔ اور تجھے کیسی محبت ہے، تجھے کیسا عشق ہے کہ تجھے آج تک پتہ نہیں چلا۔ عشق تو صحابہ کرام کو تھا۔ مدینہ منورہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔
خدا کی قسم مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے تمہاری وہ کستوری میں نہیں ہو سکتی، وہ مشک میں نہیں ہو سکتی، وہ عنبر میں نہیں ہو سکتی، وہ زعفران میں نہیں ہو سکتی۔ ارے مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے جو گنبد خضرا سے ٹکرا کر آتی ہے اس ہوا میں خوشبو بھی نرالی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے تو کسی سے پوچھتے نہیں پھرتے تھے، بلکہ مدینے کی ہوا بتاتی تھی ادھر آؤ حضور ادھر تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں ایک جنگ کی تیاری فرمائی، صحابہ اکرام کا لشکر تیار فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جمعے کا دن ہے، صبح کا وقت ہے، لشکر کو ساتھ لے کر کے تشریف لے گئے، 2-3 میل تک رخصت فرمانے کے لیے گئے، دعا کر کے واپس آ گئے، اللہ تمہیں کامیاب فرمائے۔ صحابی ہے حضور اکرم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آؤ عشق کی بات تمہیں بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے وقت فرما دیا، توجہ کرنا، لشکر کو رخصت کرتے وقت فرما دیا، اور میرے دیوانوں اور پروانوں اور میرے جانثاروں بات سنو، پہلے جھنڈا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دینا، پھر جھنڈا عبداللہ ابن روا کے ہاتھ میں دینا، پھر جھنڈا اسامہ بن زید کے ہاتھ میں دینا۔ حضور کے کلام کی مراد کو اگر صحابہ نہیں جانتے تو کون جانتا ہے؟ سمجھ گئے صحابہ کہ جعفر طیار شہید ہوں گے، یہ جو حضور نے فرمایا پھر اس کو دینا پھر اس کو دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی فرمان کی ارشاد کی مراد اور منشا غرض و غائب صحابہ سمجھ گئے کہ جعفر طیار شہید ہوں گے، اور پھر عبداللہ بن روا بھی شہید ہوں گے، اور اسامہ بن زید بچ کے آئیں گے۔ صحابہ کا تجربہ تھا حضور کے کلام کو سمجھنے کے لیے۔ عبداللہ ابن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ تسلی تو میری ہو گئی کہ میں شہید ہوں گا، اس جنگ میں واپس نہیں آؤں گا، مگر چلو جمعے کا دن ہے، سواری میری بڑی تیز ہے، میں آخری جمعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیوں نہ پڑھوں، اور جمعہ پڑھ کے جاؤں گا، ایک مرتبہ اور اپنے آقا کا دیدار کروں گا۔ واپس مدینے میں آئے، گھر نہ گئے، بیوی بچوں میں نہ گئے، باغ و بہار میں نہ گئے، فصل باڑی میں نہیں گئے، لوگوں میں نہیں گئے، سیدھے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ جمعے کی نماز کے بعد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا، حضور نے فرمایا عبداللہ میں نے تو تجھے صبح رخصت کیا تھا لشکر کے ساتھ، تجھے صبح روانہ کر دیا تھا، تو چلا گیا تھا فوج کے ساتھ۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ کے فرمان سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، میرا یہ آخری جنگ ہے، یہ آخری جہاد ہے۔ میرے دل میں ایک بات آئی، آج جمعے کا دن ہے، اپنے آقا کے پیچھے جمعہ بھی پڑھوں، آخری جمعہ پڑھوں اور آخری دیدار کر کے جاؤں۔ اب تھوڑے سے مجھے آپ بول کے بتائیں عبداللہ ابن رواح کا یہ عشق ہے کہ نہیں؟ کوئی ڈر کی بات نہیں، کوئی خوف کی بات نہیں، بیوی بچوں کی محبت نے نہیں کھینچا، باغوں کو دیکھنے نہیں گیا، بچوں سے ملاقات کے لیے نہیں گیا، ارے حضور کا عشق ہے، کہتا آخری جمعہ، آخری دیدار، آخری ملاقات۔ اللہ اکبر۔ اور عرض کیا میرے آقا میں اپنے ساتھیوں کو جا ملوں گا، میری سواری بڑی تیز ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور سرخ ہو گیا، فرمایا عبداللہ تو ساتھیوں کو نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا، جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے 500 سال بعد میں بہشت میں جا سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے چاہے تم عشق کے تحت آئے، محبت کی وجہ سے آئے، جذبے کی وجہ سے آئے، جمعے کے لیے آئے، میرے دیدار کے لیے آئے، میری ملاقات کے لیے آئے، جب میں نے رخصت کر دیا تھا میرے حکم میں تاخیر کیوں کی؟
پتا چلا عشق بھی وہ مقبول ہے جو حضور کی غلامی کے اندر ہو. غلامی سے باہر جو عشق ہے وہ عشق نہیں، وہ فریب ہے، وہ دجل ہے. آج آپ دیکھ لیں، نام دیکھو، شکل دیکھو، نام ہوگا عاشق رسول اور شکل دیکھو تو خدا کی قسم بالکل ایسا معلوم ہوگا جیسے اندرا کا بھتیجا ہو. پہچان نہیں سکے گا آدمی. کیا کر سکتا ہے آدمی شکل میں؟ صورت نہیں، سیرت نہیں، لباس نہیں، اخلاق نہیں، کردار نہیں، تمام چیزوں کا تختہ نکال کے رکھ دیا ہے. اور آج قوم اسی وجہ سے مصیبتوں سے دوچار ہے. وہ نرغے میں پھنسی ہوئی ہے، وہ نکل نہیں سکتی، وہ سہارا ڈھونڈ رہی ہے مادی قوت کا. حضور ناراض ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی کہتا ہے میں چاہتا تھا زمین پھٹ جائے، مجھے لقمہ بنا کر نگل جائے. صحابی کہتا ہے مجھے زندگی تلخ لگنے لگی، ہائے میرے آقا مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے. عبداللہ بن روا تشریف لے گئے، گھر پھر بھی نہیں گئے، بال بچوں میں پھر بھی نہ گئے، اور جا کر کے جہاد میں شریک ہو گئے. 3 دن گزر گئے، کوئی چیز حلق میں نہ گئی، کمر سیدھی نہیں ہو سکتی تھی، جنگ سخت تھا، لڑائی شدید تھی، تلواریں چل رہی تھی. عبداللہ بن روا فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی، سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. مجھے یاد آیا میرے تھیلے میں گوشت کے خشک ٹکڑے موجود ہیں، میں ان کو منہ میں لے کر ذرا چوسنے لگا. مجھے مدینے کا باغ یاد آیا، مجھے بیوی یاد آئی، مجھے اولاد یاد آئی. نبی کے دیوانے کا طرز زندگی دیکھ. صحابی کہتا ہے میں نے انگلی حلق میں ڈال کر وہ بوٹی باہر نکال دی. کہا اچھا میں تجھے کچھ کھانے کے لیے دینے لگا ہوں تو یہاں بیٹھ کر گھر یاد آیا. کھڑا ہو گئے اور فرمانے لگی اور میری بیوی اور تمہیں طلاق ہو، اور میرے باغ بہار جاؤ، اسلام کے لیے وقف ہو تم آج کے بعد میرے نہیں. کسی نے پوچھا کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا ہاں ہاں نقشہ سامنے کیوں آیا، آخری وقت میں دنیا کا نقشہ میری آنکھوں میں کیوں کھینچا. صحابی نے اپنے دل میں تصور بھی لانا اچھا نہ سمجھا، میری عاقبت خراب نہ ہو جائے، میری آخرت نہ بگڑ جائے. عبداللہ بن روا تلوار لے کر کھڑے ہو گئے. کسی نے لکھا 3 دن کا، بعض نے لکھا 5 دن کا بھوکا صحابی ٹکڑے ہو گیا. یہ تھا عشق جسے عشق کہا جاتا ہے. لیکن حضور کی اندازہ لگاؤ حکم میں تاخیر کی وجہ سے 500 سال بعد کو بہشت میں جا سکے گا، اور جنہوں نے حضور کے احکام کو سرے سے ٹھکرا دیا، سرے سے ماننا ہی نہیں، انکار کر دیا، اب یہ فیصلہ تم کرو، اب یہ فتویٰ تم دو کہ وہ جنت میں کب جائیں گے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں نے حد کر دی، پروانوں نے حد کر دی. جس صورت سے بھی ان کو لگایا گیا اسی صورت سے وہ آگے بڑھتے رہے. فاروق اعظم کی حکومت ہے، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ. مصر کے علاقے میں کافروں نے ایک سازش بنائی، لڑکیوں کو ہار و سنگار کر کے کوٹھے پہ کھڑا کر دیا. پروگرام مسلمانوں کو پہلے معلوم ہو گیا کہ مسلمان فوج کے کلچر کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، مسلمان کے اخلاق و کردار کو برباد کرنا چاہتے ہیں. فاروق اعظم کو خط لکھا، اور راستہ کوئی نہیں فوج کے گزرنے کا، ایک ہی راستہ ہے، اور اس راستے کو خراب کر دیا گیا. اس راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے، حسن کی دولت بکھیر دی گئی تاکہ مسلمانوں کا دل خراب ہو. ارے یہ کافر کا بھی عقیدہ ہے کہ اگر مسلمان کا پاؤں پھسل گیا پھر یہ جہنم سے اڑے نہیں ٹھہرتا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کا جواب
جواب دیا اور صاف صاف لکھ دیا کوئی پریشانی کی بات نہیں، ساری فوج کو اکٹھا کر کے قرآن کی آیت سنا دو، ساری فوج کو اکٹھا کر کے قرآن سناؤ۔ چنانچہ کمانڈر نے، سپہ سالار نے فوج کو اکٹھا کیا اور قرآن کریم سنا دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ مسلمانوں، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اگر تم کلکھی آنکھوں سے بھی دیکھو گے، خدا تمہاری ساتھ ہے، وہ تمہاری تمام حرکتوں کو دیکھتا ہے۔ بس ایک قرآن کی آیت سنائی، سبینہ نہیں ہوا تھا، سارا قرآن نہیں سنایا، ایک آیت سنائی ہے مسلمان فوج کو، اور پھر حکم دیا گزرو اسی علاقے سے جہاں یہ تمام سازش کی گئی ہے۔ صحابہ گزر رہے ہیں، تابعین مسلمان گزر رہے ہیں، تالیاں بجتی ہیں، ڈانس ہوتا ہے، جھنکار ہے، گانا بجانا ہے، تمام مسلمان گزر گئے۔ لڑکیاں کہنے لگی آئے اور جانے والوں تم سارے اندھے تو نہیں؟ اس حسن کو کوئی تو دیکھو، سر اٹھاتے نہیں۔ ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا کہنے لگا کوئی کیسے دیکھے گا، سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کے آئے ہیں، سارے قرآن پاک سن کے آئے ہیں، یہ دیکھیں گے کیسے؟ لڑکیاں کہنے لگی وہ قرآن کیسا ہے، اس میں کتنی قوت ہے، اس میں کتنی طاقت ہے، اس میں کتنی استعداد ہے، اس میں کتنی پاور ہے جو ایسے حسن کے نظارے سے روک دے، جو ایسا حسن نہ دیکھنے دے۔ اور کہنے لگے اور جانے والوں یوں نہ جاؤ، وہ قرآن کریم ہمیں بھی سناتے جاؤ، سناؤ ہمیں وہ قرآن۔ ایک مسلمان سپاہی چلتا بھی جاتا ہے، قرآن بھی پڑھتا جاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، عیسائیوں کی بیٹیاں تھی، یہودیوں کی لڑکیاں تھی، کافروں کی بیٹیاں تھی، ارے تڑپ تو تڑپ کر نیچے چھلانگ لگائی، اور جانے والوں چھوڑ کے نہ جاؤ، ہمیں بھی یہ قرآن سناؤ اور ہمیں بھی اللہ کے بندے بناؤ۔ ایک آیت سن کر اتنا عمل کیا، جن کو سازش بنایا تھا وہ تمام لڑکیاں مسلمان ہو کر مجاہدین کے ساتھ ساتھ جاتی ہیں۔ آج سارا قرآن ہمارے سامنے ہے، سبحان اللہ۔ اور قرآن بھی کیسا، جب کوئی مر جائے قرآن ختم کرنا، بھائی قرآن ختم کرنا، بھلا قرآن شریف کوئی 2-3 ورقوں کا جو ختم کرنا ہے؟ 4-5 آدمی بیٹھ جاتے ہیں، ورق گردانی کی، پلٹ دی الٹ دیے، پلٹ دی الٹ دی، جب اندازہ ہوا نا کہ کھانا تیار ہو گیا، انہوں نے کہا صاحب قرآن بھی ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے یہاں ایک مولانا ہے، لوگ ان کو بہت کہتے ہیں کہ قرآن ختم کرو۔ میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا حضرت جی آپ تو دن رات قرآن پڑھتے ہوں گے؟ انہوں نے کہا کیوں؟ ہم نے کہا سارے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، دادی مر گئی قرآن پڑھنا، ماسی مر گئی قرآن پڑھنا، پھوپھی فوت ہو گئی قرآن پڑھنا۔ کہنے لگے میں ان کی بات کا نوکر ہوں، 3 دفعہ کل پڑھتا ہوں۔ وہی بات کی اس نے کہ دکان یہ سنبھالے، مکان یہ سنبھالے، کار ان کی، بینک بیلنس ان کا، تمام چیزیں ان کی، ساری رات بیٹھ کر قرآن میں پڑھوں کیوں؟ ہر کوئی اپنی کمائی میں لگا ہوا ہے۔ جو لوگ ملتان جاتے ہیں انہیں پتا ہے کہ چوک بازار ملتان کا سب سے بڑا بازار ہے۔ ایک روز گزرتے گزرتے ایک آدمی آیا اور بڑے مرے دل سے السلام علیکم، میں نے کہا جی وعلیکم السلام، حضور میرے لیے بھی کوئی دعا کرو، کاروبار بالکل نہیں رہا، ٹھنڈا کاروبار ہے۔ وہ شکر ہے میں نے پوچھ لیا، ورنہ مولویوں کی تو عادت ہوتی ہے اللہ برکت دے جی اللہ برکت دے، اور میں نے پوچھ لیا تیرا کاروبار کیا ہے؟ کہنے لگا کفن بیچتا ہوں۔ اور بدبخت میں نے کہا کاروبار بدل لے، لوگ مرے تو تیرا دھندا چلے۔ اس لیے لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ مولویوں کو شادیوں میں دیا کرو تاکہ یہ دعا کرے یا اللہ ایک ایک کی 4-4 شادیاں ہوں۔
اب مرے بغیر تم رسید نہیں دیتے، جب تک مرو گے نہیں مولوی کا گھر میں داخلہ بند۔ کیا کرے مولوی بیچارہ، کدھر جائے؟ سب کی بات یہ ہے۔ ایک دوست کے جنازے کے ساتھ قبرستان گیا، وہ قبر کھودنے والے بھی پہچانتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی؟ لگا حال کیا ہے، آج 5ویں دن ایک مردہ لے کے آئے ہو، کم سے کم ہمارے لیے بھی دعا کر، ایک مردہ تو روز کہا جایا کرے، عقل کرو۔ شادی میں تو قرآن کو جگہ نہیں دیتا، بنگلے میں، کوٹھی میں، فلائٹ میں، کاروبار میں، دکان میں خدا کے قرآن کو جگہ نہیں دیتا۔ خدا کی قسم، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے مر جائے، اپنی قبر سے قرآن پڑھتا ہوا اٹھے گا، اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اہل محشر کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ قیامت کا دن ہے، سخت دن ہے، بڑی پریشانی کا دن ہے، لوگ اپنے پسینوں میں غرق ہیں، اس کے یہاں سے خوشبو آ رہی ہے، یہ کون ہے؟ جواب ملے گا تو گالی بکتا مرا تھا، تو گانے گاتا ہوا مرا، تو گیت سنتے ہوئے مرا، تیرے دماغ میں کنجری بسی ہوئی تھی، تیرے دل میں بدمعاش عورت بسی ہوئی تھی جب تو مرا، اور یہ وہ ہے جب موت آئی تو میرا قرآن پڑھ رہا تھا۔ آج بھی قرآن پڑھتا ہوا اٹھا ہے، اس لیے اس کے منہ سے برکت، قرآن کی برکت سے خوشبو آتی ہے۔ تم نے برکتوں کو جانتے، یہ بسوں میں دیکھو، ٹیکسیوں میں دیکھو، عقیدہ دیکھ، ایڈی تصویر لٹکی ہوئی ہے، یہ کس کی ہے؟ فلانے بابا کی ہے، شیمل شریف والے بابا کی ہے، پاک پٹن والے، اور یہ بابے تھے یا بابن تھی، یہ عورتیں تھوڑی ہی تھی۔ کچھ تو عقل کر، اللہ والوں کی توہین کرتے ہو۔ تیری موٹر کو، کار کو، ویگن کو، بس کو یہ بابا بچائے گا، خدا نہیں بچا سکتا، اسی لیے دھکے کھا رہے ہو کہ تمہارا خدا ریٹائر ہو گیا۔ اور جب خدا کا دروازہ آدمی چھوڑتا ہے اس کی عقل ماری جاتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ عورت کا معاملہ ہے یا مرد کا معاملہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمان اگر نبی کی سیرت کو سنتا ہے یا جانتا ہے اور مانتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان کو کوئی زیر کر سکے۔ وہی خالد بن ولید ہے، سب قید رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دوسرا موقع آیا، کافر اپنی فوج کو لے کے آیا، بہت بڑا لشکر ہے، بہت بڑا لشکر ہے۔ کہنے لگا خالد چلا جا، بھاگ جا ورنہ بوٹیاں اڑا بھی جائیں گی تیری۔ کہنے لگا ہاں ہاں، تیرے جیسے کئی دیکھے بوٹیاں اڑانے والے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا خالد میں وہ زہر لے کے آیا ہوں کہ اگر تلوار بجھا کر کے مار دی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، بھسم ہو جائے گا، جل کر خاک ہو جائے گا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، وہ زہر مجھے دکھا۔ وہ کافر نے، عیسائی سردار نے وہ شیشی نکال کر حضرت خالد کے حوالے کر دی۔ حضرت خالد نے اللہ کا نام لیا اور لے کر اتنا سخت قسم کا زہر جس میں نامعلوم کیا کیا چیز ڈالی ہوئی تھی، 2 قطرے زمین پہ ٹپکائے، زمین میں آگ لگ اٹھی، زمین میں آگ لگ گئی۔ خالد کا ایمان دیکھو، نبی کے دیوانے کا ایمان دیکھو، اور نبی کا صحابی ہے، نبی کا جانثار ہے، نبی کا غلام ہے۔ ہاتھ سے شیشی لی اور بسم اللہ کر کے تمام شیشی کو پی کر خالد سامنے کھڑے ہیں، فرمانے لگے دیکھ تیرے سامنے آرام سے کھڑا ہوں۔ کہنے لگا کہ تم تو کچھ بھی نہیں، تمہیں تو یہ زہر کچھ نہیں کہتا، تم کیا کھاتے ہو، تم کیا پیتے ہو، تمہارا کیا مطلب ہے، اور جاؤ اپنے خیمے میں تمہارے پاس آؤں گا۔ عیسائی سردار گیا، خالد کو کہنے لگا وہ کشتا کھلا، وہ دوا پلا، جس کو زہر کچھ نہ کہے، تلواریں نہ ڈرائیں، تیر نہ ڈرائیں، مرنے سے نہ ڈرے۔ فرمایا غسل کر، غسل کیا، فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھایا۔ عیسائی کلمہ پڑھ کے کہنے لگا خدا کی قسم
اب وہی جذبہ، وہی ہمت، وہ قوت میرے اندر آ گئی، تم ٹھہرو، اب اس ساری فوج سے میں اکیلا ٹکراؤں گا۔ چنانچہ وہ ٹکرا گیا اور شہید ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں جب کہ عقائد کا میدان ہمارا یہ ہو اور عمل کا میدان ہمارا یہ ہو اور کردار کی صورت یہ ہو تو بات کیسے بنے؟ اللہ میاں جانتا تھا کہ نبی کی آمد کی خوشی میں نامعلوم ناچیں گے، ڈانس کریں گے، ڈھول بجائیں گے، کیا کیا خرافات کریں گے۔ اللہ میاں نے اسی دن میں حضور کی وفات رکھ دی۔ فرمایا اگر خوشی آئے اچھلو مت، غم آئے تو تباہ نہ ہو جاؤ، وہی دن خوشی کا اور وہی دن غمی کا۔ تجھے غم کا کیا پتا؟ تیرا بیٹا مر جائے تجھے غم کا پتا، تیری بیگم مر جائے تجھے غم کا پتا، تیرا جوان کڑیل بھائی مر جائے تجھے غم کا پتا۔ تو نے ماں کا صدمہ دیکھا ہوگا، تم نے باپ کا صدمہ دیکھا ہوگا، تم نے بیٹے کی موت کا صدمہ دیکھا ہوگا۔ خدا کی قسم جاؤ بلال سے جا کے پوچھو جب حضور رخصت ہوئے تیرا کیا حال بنا تھا۔ تو کیا جانے کہ صحابہ کرام پہ اس دن کیا بیتی۔ حجۃ الوداع کے زمانے سے لے کر 12 ربیع الاول تک محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے۔ اگر اتنے دنوں آج کوئی بیمار پڑ جائے، مولویوں سے موت کی دعا کرانے لوگ مسجدوں میں پہنچ جاتے ہیں، حجی ذرا دعا کر دینا، یا ادھر ہو یا ادھر ہو۔ بلکہ وہ ایک بات سنی تھی کہ ایک آدمی کا والد بیمار تھا، اس کا بیٹا مردہ نہانے والے کے پاس گیا، اس نے کہا ذرا چلو ابا جی کو غسل دینا ہے، کہ بھائی کب فوت ہوا؟ انہوں نے کہا جی آپ جائیں گے، پانی گرم کریں گے، کفن تیار کریں گے، انشاءاللہ اتنا مریض آئیں گے، اور کیا ہے، پیش کی تیاری ہوتی ہے۔ یہ صحابہ تھے جنہوں نے جان کے قیمے بنوا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا۔ ان کی نظروں کے سامنے ان کے بچوں کو نیزوں کی نوک میں لٹکا کر تڑپا کر مارا گیا، مگر کسی صحابی نے ایمان کا دامن نہ چھوڑا۔ آخری وقت ہے مرض الموت، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین کو جمع فرمایا، فرمایا اے ام حبیبہ، اے زینب، اے حفصہ،